बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 2 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाया है आज सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, बात करेंगे कोरोना करंतना की, और इसके अलावा बात होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और बात करेंगे फ़्लाइट्स की, और बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बलूचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले पर सऊदी अरब का इज़हार अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के वो सूबा बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में आने वाले ज़लज़ले पर अफसोस का इज़हार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। सऊदी अरब को ज़लज़ले के बायस होने वाली अमवात पर इंतहाई दुख है। लवाकिन से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं। कोरोना करंतना और आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना और कैद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि कोरोना करंतना और आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल जुर्माने के अलावा कैद की सज़ा भी हो सकती है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के जारी नोटिस में कहा गया कि कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए जिन लोगों को होटल करंतना या आइसोलेशन में रहने का पाबंद किया जाता है वो एहतियाती तकाज़े के तहत किया जाता है। मुकर्रर असूल की खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं उन लोगों को 2 लाख रियाल तक जुर्माना या 2 साल कैद या दोनों भी एक वक्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं। बयान में कहा गया कि पाबंदी की दूसरी बार खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा को दोगुना कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाला अगर गैर मुल्की हुआ तो उसे सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदल करते हुए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हज और उम्रे के वीज़े के लिए फिंगरप्रिंट की सहूलत स्मार्टफोन पर। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर अमल करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने उम्रा और हज वीज़े की कार्रवाई को मज़ीद आसान बनाते हुए ज़ायरीन को डिजिटल फिंगरप्रिंट की सहूलत स्मार्टफोन पर फ्राहम करने के सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक नई सर्विस का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज को वीज़े के हसूल को आसान बनाना है। नए सिस्टम के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज अपने फिंगरप्रिंट और आई स्कैन का डाटा अपने स्मार्टफोन के ज़रिए अपलोड कर सकेंगे, जिससे उन्हें फिंगरप्रिंट के मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डिजिटल सिस्टम जिन मुल्कों में लॉन्च किया जाएगा वहाँ से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को आदमीन को इलेक्ट्रॉनिक वीज़े हासिल करने में काफ़ी सहूलत होगी। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वीज़े हासिल करने वाले ज़ायरीन जब सऊदी अरब पहुंचेंगे तो उन्हें दोबारा फिंगरप्रिंट जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ सिस्टम के ज़रिए इमिग्रेशन काउंटर पर उन्हें सिर्फ डिजिटल तस्दीक की ज़रूरत होगी, जिससे ज़ायरीन और आज़मीन का काफ़ी वक्त बचेगा और वो इमिग्रेशन के जो स्टेप हैं बहुत जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब पहला मुल्क है जहाँ वीज़ा हासिल करने वालों को स्मार्टफोन के ज़रिए फिंगरप्रिंट की सहूलत फ्राहम की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरेजी, मामून वज़ीर ख़ारजा ऑपरेशनल अमूर अब्दुल हादी अल मंसूरी और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। क्या कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाना ज़रूरी है? वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना की नई तब्दील होने वाली शक्ल से बचाने के लिए दूसरी खुराक इंतहाई अहम है। दूसरी खुराक लगवाने के लिए तवक्कल और सेहती पर जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से वज़ारत का कहना है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली वो जल्द से जल्द दूसरी खुराक लें ताकि कोरोना की बदलने वाली शक्लों से महफूज रह सकें। वाज़ेह रहे कि वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस की दूसरी खुराक ना लेने वालों के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन रखी है, जिसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं ली और तवक्कल ना पर उनका स्टेटस इम्यून ज़ाहिर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो लोग ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरी खुराक ना लगवाने वालों को 10 अक्टूबर के बाद सरकारी और प्राइवेट अदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तवक्कल एप्लीकेशन पर इस डेडलाइन के बाद स्टेटस में भी तब्दीली कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे, इससे पहले ऐसे अफराद जो कोरोना से सेहत याब हो चुके थे उन्हें दूसरी खुराक नहीं लगाई जा रही थी। उसके बाद रिसर्च की गई और उसके बाद पता चला कि इसमें सेहत याब होने वालों को भी लाजमी तौर पर दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। मक्का मुकरमा में शराब की भट्टी पर छापा, एथोपियन शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का पुलिस और म्यूनसिपैलिटी ने शराब की भट्टी पर छापा मारकर वहां मौजूद एथोपिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शराब की भट्टी अल राशिदिया मोहल्ले में वाक़ एक गेस्ट हाउस में कायम की गई थी।
میونسپلٹی کی جانب سے کہا گیا کہ بھٹی میں موجود 3470 لیٹر شراب ضائع کی گئی ہے جسے بیچنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق ٹھکانے پر 28 ڈرم بھی پکڑے گئے ہیں جن میں شراب تیار کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ 10 گیس سلنڈر، 96 شراب کی بوتلیں اور دیگر اشیاء بھی پکڑی گئی ہیں۔ کیا ویکسین کی 2 ڈوز لینے والے اب ماسک سے استثناء ہوں گے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کرونا وبا پر دنیا پر انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مکمل طور پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کو جاری رکھا جائے۔ سعودی ٹی وی کے ایک پروگرام سے ان سے پوچھا گیا کہ جو لوگ 2 کورونا کی ویکسین لے چکے ہیں کیا اب ان کو پبلک پلیس پر ماسک سے استثناء دیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا دنیا سے کرونا کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، اس لیے ماسک کا استعمال جاری رکھا جائے۔ ڈاکٹر عبدالعالی کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر کا مقصد لوگوں کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہر شخص ویکسین نہیں لگوا لیتا تب تک یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آس پاس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کرونا لگا سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی۔ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 2 غیر ملکی گرفتار، 9 لاکھ ریال ضبط کر لیے گئے۔ ریاض پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ دونوں سوڈانی ہیں، عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ ان کے قبضے سے 9,18,141 ریال ضبط ہوئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مراعاتی پوائنٹس کیش کرانے کا آپشن ختم کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو پیسے بھیجنے کے لیے ایک لائلٹی پروگرام تھا اس پر عمل درآمد سے پہلے ہی ترمیم کرتے ہوئے تبدیلیاں کرتے ہوئے پیسے بھیجنے والوں کے لیے جو مراعاتی پوائنٹس ہیں اس کو نقد یعنی کہ کیش کرانے کا آپشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے فیصلے کے تحت لائلٹی پوائنٹس کے بدلے کیش رقم حاصل کرنے کا آپشن صرف وہ اوورسیز پاکستانی استعمال کر سکیں گے جو بیرون ملک سے پرماننٹ طور پر یعنی مستقل طور پر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیں گے۔ انفو ٹی وی کو دستیاب وزارت خزانہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کو بھیجی گئی سمری کے مطابق اگست میں وزارت خزانہ نے ECC اور کابینہ کی جانب سے ترسیلات زر لائلٹی پروگرام کی منظوری دی، جس میں لائلٹی پروگرام کے تحت ملنے والے جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ کیش میں کرانے کا آپشن بھی شامل تھا۔ آپ کو پاکستانیوں کو پیسے بھیجنے پر پوائنٹس ملیں گے۔ اس پروگرام کے تحت $10,000 سالانہ تک کی ترسیلات پر 1%، $30,000 پر 1.25% اور اس سے زائد کے پیسے بھیجنے پر 1.5% کے انعامی پوائنٹس ملیں گے۔ اس اسکیم پر رواں سال سرکاری خزانے سے تقریباً 13 ارب 10 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اندرون مملکت سفر کے لیے اتوار سے ویکسین کی 2 ڈوزیں لازمی قرار۔ سعودی عرب کی سول ایویشن کے تمام ایئر لائنز کو ہدایت کر دی ہے، ایک بار پھر نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ اندرون مملکت سفر کے لیے اتوار سے ویکسینیشن کی 2 خوراکیں لازمی قرار دے دی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سول ایویشن کی جانب سے ایئر لائنز کو جاری سرکولر میں بتایا گیا کہ اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے 10 اکتوبر 2021 سے ویکسین کی دونوں خوراکوں کا نظام فعال ہو جائے گا۔ مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ بورڈنگ پاس حاصل کرنے سے پہلے ویکسینیشن کے بارے میں اپنا سٹیٹس واضح کریں۔ واضح رہے وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ 10 اکتوبر سے وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز نہیں لی ہوں گی انہیں نہ تو کسی سرکاری پرائیویٹ اداروں میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ویکسینیشن کا کورس مکمل نہ کرنے والوں کو عوامی ٹرانسپورٹ اور ایئر لائن یا ایئر سروسز بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں اندرون ملک سفر فضائی وہ بحال ہونے کے قریب۔ سعودی عرب میں مسافروں کی تعداد میں اضافے کے بعد اندرون ملک فضائی سفر کی مارکیٹ بحال ہو رہی ہے۔ برطانوی خبرسہ ادارے روئٹرز کے مطابق سعودی عرب کی سرکاری ایئر لائن فلائی ڈیل کے چیف ایگزیکٹو نے جمعرات کو کہا کہ مسافروں کی تعداد عالمی وبا سے پہلے کی حد تک کے قریب ہونے کے بعد اندرون جو فضائی سفر ہے اس میں واضح بحالی دیکھنے میں آئی ہے۔ تقریباً 3 کروڑ آبادی والے ملک سعودی عرب میں دیگر خلیجی ممالک کی نسبت اندرون ملک فضائی سفر کی سب سے بڑی مارکیٹ موجود ہے، جبکہ دیگر خلیجی ممالک چھوٹے ہونے کے علاوہ صرف بین الاقوامی سروس فراہم کرتے ہیں۔ فلائی ڈیل کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ اندرون ملک فضائی سفر کی مارکیٹ جلد ہی واپس 100% بحال ہو جائے گی، فی الحال 90% کے قریب ہے۔ فلائی ڈیل سعودی عرب کی سرکاری سعودی ایئر لائن کی ذیلی کمپنی ہے جس نے مئی 2020 ہے اس کے آخر میں اندرون ملک فلائٹس بحال کر دی تھی۔ کورونا کے باعث فلائی ڈیل نے مارچ میں فضائی سروسز معطل کر دی تھی، جبکہ مئی میں دوبارہ آغاز کیا گیا تھا۔ اکتوبر کے مہینے تک ایئر لائن نے اپنی تمام سروسز بحال کر دی تھی۔ فلائی ڈیل 14 شہروں میں 19 روٹ پر فلائٹ چلا رہی ہے، جبکہ ایک بین الاقوامی پرواز دارالحکومت ریاض سے دبئی کے لیے جاتی ہے۔
ہوٹل قرنطینہ سے جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات پائے جاتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے جو بیان جاری کیا تھا 4 اکتوبر کو کہ ہوٹل قرنطینہ سے مستثنی زمروں میں ایسا کوئی شخص جو سعودی عرب پہنچے گا جس نے کرونا کی جو مطلوبہ ڈوزز ہیں وہ نہیں لی ہوں گی تو اسے ہاؤس آئسولیشن کا پابند کیا جائے گا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بتایا تھا کہ جو شخص بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنی زمروں سے تعلق رکھتا ہوگا اور اس نے کرونا ویکسین کی ڈوز نہیں لی ہوگی اسے سعودی عرب پہنچنے پر ہاؤس آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب پہنچنے پر 48 گھنٹے کے اندر وزارت صحت کے منظور شدہ نظام کے مطابق کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ ہاؤس آئسولیشن کا دورانیہ کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ آنے پر ختم ہو جائے گا۔ کرونا ٹیسٹ کی شرط سے 8 سال کے کم عمر کے بچے مستثنی ہوں گے۔ سعودی عرب آمد کے 48 گھنٹے پر ان سے ہاؤس آئسولیشن کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی پر سزا دی جائے گی۔ SOPs کی پابندی کریں اور حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد میں لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ صحرا میں بھٹکتے مسافروں کے لیے لیزر لائٹس نصب کر دی گئیں۔ ایسے مسافروں کے لیے جو صحرا میں اپنا راستہ کھو دیتے ہیں ان کے لیے محفوظ زمینی راستے یا پانی کی تلاش اکثر پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایک نئی سعودی حکمت عملی کے تحت صحراؤں میں بڑی لیزر لائٹس کی تنصیب کا کام کیا جا رہا ہے۔ صحراؤں میں محفوظ ٹھکانے بنانے کے لیے یہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے شمال میں موجود وسیع العریض صحرا النفوذ میں پانی کے نایاب ذرائع کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے میں آنے والے تجزیہ کار جو ہیں ناتجربہ کار افراد ایک بڑے صحرا میں راستہ بھٹک سکتے ہیں اور یہ جو جگہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مشرقی ریجن میں کرونا SOPs کی 69 خلاف ورزیاں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں آپ کو بتاتے چلیں مشرقی ریجن میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ نوٹ کی گئی ہیں۔ اس پر متعدد اداروں کو بلدیہ نے سیل کر دیا ہے۔ ریجن میں بلدیہ کی ٹیمیں مسلسل گشت کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز مشرقی ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے مختلف مارکیٹوں کے 1400 سے زیادہ دورے بھی کیے ہیں۔ کورونا میں کمی کا سلسلہ جاری، 47 نئے کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب نے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کورونا میں مزید 47 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ ایک ہی دن میں وبا سے 4 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ نئے کیسز کی تصدیق جو ہے 7 اکتوبر 2021 کو بتاتے چلیں کہ صرف 47 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,47,449 ہے۔ 46 افراد صحت یاب ہونے کے بعد وائرس سے اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,36,493 تک پہنچ چکی ہے۔ پوسٹل سروسز ادارے 15 دن میں قانونی حیثیت درست کر لیں۔ سعودی عرب میں پوسٹل سروسز کے لیے قواعد و ضوابط کے خلاف یا بغیر لائسنس کام کرنے والے اداروں کو اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر اپنی قانونی حیثیت درست کر لیں۔ ذہنی صحت سے متعلق فرسٹ ایڈ آگہی مہم کا آغاز۔ سعودی پائیدار ترقیاتی ایسوسی ایشن نے دماغی صحت کی ابتدائی طبی امداد کا تیسرا پروگرام 4 تا 5 اکتوبر کو ترتیب دیا گیا تھا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ پروگرام جو پہلی بار 1997 میں آسٹریلیا میں شروع کیا گیا تھا سعودی ویژن کے جو معیار کے مطابق بالکل عین ہے اور بہت کامیاب رہا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔